بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سما اسپیشل اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ SCO سمٹ کو لے کے ہے، جو کہ اس وقت پاکستان میں بھی زیر بحث ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور یہ ایک انتہائی اہم موقع ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان کو، وزرائے خارجہ کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور اس کا پاکستان کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، اس سے ریجنل پالیٹکس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ایکسپرٹ، بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم ان ساری صورتحال پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ سے میں آغاز اسی سے کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے آپ SCO کی جو امپورٹنس ہے اور اس کے اندر جو ممبر سٹیٹس ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا، تاکہ کامن مین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اسے یہ اندازہ ہو کہ بیسیکلی SCO ہے کیا، اور پھر اس کے لیٹر آن ہم اس کے امپیکٹ پہ بات کریں گے. بہت شکریہ. دیکھیں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے بنیادی طور کے اوپر ایک اقتصادی اور ایک سیکیورٹی جو ہے ایک طرح کی تنظیم ہے، جو بالخصوص جو اس خطے کی جو ممالک ہیں ان کے درمیان نہ صرف اقتصادی تعلقات، سائنٹیفک تعلقات، دفاعی سے زیادہ سیکیورٹی تعلقات، اور اس کے علاوہ جتنی بھی غیر روایتی جو خطرات ہیں ان سب کے لیے جو تعاون ہے ان کو فروغ دینے کے لیے قائم کی گئی. اس کی جو سربراہی ہے وہ بنیادی طور پہ دو ممالک کرتے ہیں، جس میں ایک چین اور دوسرا روس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی سینٹرل ایشین ممالک ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اور پھر اب ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ بھی اس میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. یہ جو کوآپریشن ہے، یعنی جو اتحادی جو تنظیم ہے، اقتصادی اور باقی تمام معاملات کے تعاون کی جو تنظیم ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو بھی علاقائی مسائل ہوں ان کو علاقائی طریقے سے حل بھی کیا جائے، اور جو بھی وسائل ہیں ان تمام ممالک کے درمیان ان سب کو استعمال کیا جائے تمام خطے کی بہتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کے ذریعے جو لوگوں کے درمیان آمد و رفت ہے، جو لوگوں کے درمیان تعلقات ہیں، ان کو بھی فروغ دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس خطے کو دنیا کے آگے جو ہے بہت بہتر طریقے سے جو راستہ پیش بھی کیا جائے، بلکہ یہ خطہ جو ہے اپنے مسائل اور اپنے وسائل دونوں کے لیے خود مختار ہو سکے. اس لیے تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کنسنسس بیسڈ ہے، یعنی کہ اس میں ہر ملک کے پاس ایک ووٹ ہے، اور اس ووٹ کے ذریعے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ کنسنسس کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر تمام لوگوں کی اس کے اوپر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں آمدگی، مطلب یکسوئی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. تو ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شنگھائی تعاون کی جو تنظیم ہے وہ کسی بھی خطے کی الحاق کے لیے اور خطے کے جو بھی اقتصادی اور معاشی اور سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان سب کے حل کے لیے ایک جامع تفصیلی جو ہے ایک تنظیم ہے، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو بھی فورم ہے مسائل ہیں جس پہ تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے، تمام ایشوز کو سنا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان ظاہرہ جو پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ وہ اکانومی ہے، اور ایک عام آدمی بھی بڑا فکر مند ہے. تو یہ جو پاکستان کو جو درپیش اکانومی کے ریلیٹڈ جو چیلنجز ہیں اس میں SCO کیا کنٹریبیوٹ کرے گا، کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا، اس کے اوپر کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا اثر پڑے گا؟ یہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں ڈسکشنز کے اندر ہوگی، یا جو ممالک کے لیڈرشپ یہاں موجود ہوگی، پاکستان کی ظاہرہ لیڈرشپ ان سے انٹریکٹ کرے گی الگ الگ بھی، تو اس اسپیسیفک ڈومین میں ہم کیا ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. اس میں ہمارے پاس اس جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، سربراہی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے جامع حل کی ضرورت ہے. اس کے اندر آپ کو علاقائی تعاون کی ضرورت ہے، جیسے سائنٹیفک کوآپریشن، جیسے کہ کیپیسٹی بلڈنگ، جیسے کہ منشیات کے اوپر جو پرابلم ہے، یا دہشت گردی کے جو مسائل ہیں، ان سب کے اوپر آپ کو علاقائی تعاون چاہیے. تو اس سربراہی کانفرنس کے اندر یقینی طور کے اوپر نہ صرف ان تمام سربراہوں کے ذریعے اس بات کے اوپر آمدگی آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف فریم ورکس بھی جو ہے ان کو انیبل کیا جائے گا. دوسرا جو مسئلہ جو آپ نے جس کی بات کی وہ ہے آپ کے اقتصادی چیلنج کا. دیکھیں، اس وقت جو دنیا کی جو اقتصادی مرکز ہے وہ امریکہ اور یورپ رہا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر جو دنیا کی تجارت ہے وہ بھی ان کی بھی مراکز، جو ان کی بھی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکشن جو ہے وہ یورپ، امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ
آسٹریلین ممالک کے ساتھ تھی، لیکن شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ذریعے نہ صرف آپ علاقائی تجارت کو فروغ دے سکیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاقائی تجارت کو بہتر بنانے کے لیے جو آپ کو بینکنگ چینلز چاہیے، جو آپ کو ایک دوسرے کے درمیان بائیلیٹرل کرنسی سواپ اگریمنٹس چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ ریلوے لنکس ہیں، کیونکہ اس تمام ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زمینی طور پر بھی منسلک ہیں، یعنی کہ زمینی طور پر بھی ایک خطہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ایک لحاظ سے یہ تمام وہ جو چیلنجز ہیں ان کو بہتر کریں گے، اور اس طرح جو تجارت ہے وہ صرف ایسٹ ویسٹ نہیں ہوگی بلکہ نارتھ ساؤتھ بھی ہوگی. ٹھیک، تو یعنی ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے اکانومی میں بھی پاکستان کو کہیں نہ کہیں ایک اپرچونٹی ملے گی چیزوں کو ڈسکس کرنے کی. شمالی کوریڈور بھی ہے تو وہ تمام چیزیں دیں گے. تو یہ تو وہ چیزیں جو علاقائی طور کے اوپر ایس سی او کے فورم سے نکلیں گی. لیکن پھر دوسری جو چیز ہے اس کے ساتھ جیسے آپ نے سوال کیا کہ جو پاکستان کے اپنے اقتصادی چیلنجز ہیں، ان اقتصادی چیلنجز کے لیے جو بھی آپ کے پاس مختلف سربراہ آ رہے ہیں، ان کے یہاں آنے سے یقینی طور کے اوپر جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھے گا یا جو اپرچونٹیز نکلیں گی. ہم امید کر رہے ہیں کہ چین اور پاکستان کی جو وزیر اعظم ہیں وہ دونوں ہو سکتے ہیں دونوں ممالک کے لیے کوئی اچھی خبر بھی لے کے آئیں اور اقتصادی طور کے اوپر شاید پاکستان کے لیے بہتری کی خبر آئے. تو ایک لحاظ سے یہ بائیلیٹرل میکنزمز بھی بہتر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے جو علاقائی جو چیلنجز ہیں ان کا ایک علاقائی حل ہے وہ بھی بہتر. اور پھر اس سے بڑا جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیکورٹی کی چیلنجز جیسے دہشت گردی، اس کے لیے بھی آپ کو ایک جامع حکمت عملی دیکھنے میں نظر آ سکتی ہے جہاں پورا خطہ ایک ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ سیکورٹی ریلیٹڈ ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ اس وقت جو پاکستان جو سیکورٹی ریلیٹڈ چیلنجز فیس کر رہا ہے، ٹیررزم ہمارے ہاں ہے، اس میں کئی ایویڈنس ہیں کہ انڈیا انوالو ہے. اور ابھی جو چائنیز جو ایک سٹیزنز پہ کراچی میں اٹیک ہوا ریسنٹلی، یہ بھی لنکڈ ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی را ہے. باقی جو چیزیں بھی بڑی سامنے آ چکی ہوئی ہیں. تو کیا ایس سی او رائٹ فورم ہوگا کہ یہاں اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے، پاکستان اپنا نقطہ اٹھائے اور دنیا کے جو باقی ممالک ہیں اس میں پاکستان کے موقف کی حمایت کریں؟ دیکھیں جی بالکل ہوگا، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ اس وقت اس تمام مسئلے کے بیچ میں ہے، اور اس وقت روس کی حکومت نے افغانستان کی حکومت کو ڈپلومیٹکلی ایکسپٹ کیا، طالبان حکومت کو سینکشنز لسٹ سے بھی نکال دیا گیا ہے یو این کے اندر. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے جو ان کی عبوری حکومت وہاں موجود ہے اس پہ اثر و رسوخ ڈالنے کے لیے ایس سی او ایک بہت اچھا فورم ہے، کیونکہ ایس سی او ایک ایسا فورم ہے جس کے ساتھ افغانستان کی ترقی بھی ہے، اس خطے کی ترقی بھی ہے. ابھی ان کے پاس آبزرور سٹیٹس ہے، ان کے پاس فل سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس فورم کے ذریعے نہ صرف آپ ایک جو ہے دہشت گردی کے خلاف ایک منظم آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو ریٹس کا سٹرکچر ہے جس کو کہتے ہیں ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر، اس کے اندر 4 ممالک شمولیت رکھتے ہیں جس میں پاکستان، چین، قزاقستان موجود ہیں، تو یہ اور روس. تو یہ 4 ممالک جو ہیں ایک طرح سے اس وقت جو ہے اس جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے ریٹس ایس سی او کے اندر اس تمام سٹرکچر کو ڈیل کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس نہ صرف ایک فورم میں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انفلوئنس بھی پیدا کر رہے ہیں، اور ایک مثبت انفلوئنس بھی جس میں آپ اپنی بات چیت اور اپنی جتنی بھی جو تحفظات ہیں وہ نہ صرف پوری افغان حکومت کو بتا سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی اثر اور رسوخ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ یقینی طور پہ ایک بہتر فورم ہے، اور اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس سے نہ صرف ایک آپ کا کنسنسس بلڈ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس خطے کے اندر جو چیلنجز ہیں ان کو بھی تھوڑا بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف ظاہر ہے سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں پاکستان میں وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں. گوادر کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی تو وہاں ایک بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ابھی بن چکا ہوا ہے. اسی طرح سے گوادر پورٹ ہماری آلموسٹ اب وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. ایسے میں یہ جو اس وقت کا جو وزٹ ہے چائنیز ٹاپ لیڈرشپ کا، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، کیا انالائز کر سکتی ہیں کہ کیا اس وزٹ میں سی پیک فیز 2 کا بھی اناؤنسمنٹ پاسبل ہے یا کوئی اور ایسا میگا پروجیکٹ جو کہ اسی جو بیک گراؤنڈ میں مزید آگے بڑھ سکے؟ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو سربراہی وزٹ ہے اس میں بہت ساری مثبت باتیں ہوں گی پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے، اور جو سی پیک کا فیز 2 ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر ہے، یعنی کہ انڈسٹریل ترقی کے اوپر ہے، تاکہ جو سی پیک کی جو پورٹ ہے جو قابل خصوص کے بعد ہیں وہ آپریشنلائز ہو، اور تاکہ جو اخراجات ہیں جو کچھ ہوئے ہیں ان سب کا پاکستان کو بھی فائدہ ہو، چین کو بھی فائدہ ہو. دوسری جو چیز جس کے لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ چین کی جو مارکیٹ ہے اس کا ہمیں ایکسیس ملے.
اس وقت تقریباً 50 سے زائد ایسی آئٹمز ہیں جو پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے MFN سٹیٹس کے اوپر ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کا جو کوٹا ہے، جو پاکستان سے جو جانے والی چیزیں ہیں ان کا کوٹا چین کے لیے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یقینی طور پہ پاکستان کے لیے چین ایک بہت بڑی منڈی بن جائے گا، نہ صرف چین بلکہ چین کے ساتھ منسلک جتنی بھی باقی SCO کی اسٹیٹس بھی ہیں اور جو باقی ممالک جو BRI کے اندر ہے، اور جہاں آپ کو بین الاقوامی طور کے اوپر کوئی بین الاقوامی معاشی راہداری یا سمندری راہداری کو استعمال کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن آپ زمینی طور پر یہ تمام چیزیں فعال کر سکیں گے۔ تو سارا کچھ نیچے سے اوپر سے نیچے نہیں آنا، بہت ساری چیزیں نیچے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہتر موقع ہوگا اور ہم یقیناً اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان بالخصوص جو ہے بہتر خبر آئے گی عوام کے لیے بھی اور اقتصادی طور پہ پاکستان کو مستحکم۔ ایک سوال اسی سے ریلیونٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب یہ ظاہر ہے پاکستان میں ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسپیشلی چائنیز سٹیزنز کو لے کے، تو اس سے دونوں ملکوں کے درمیان جو اعتماد سازی کی فضا ہے اس میں کہیں کمی آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے جو اینیمیز ہیں وہ اسی لیے یہ سارا کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں جب یہ ایک واقعہ بھی ہوا اور ہماری طرف سے بھی ظاہر ہے بڑا اس کے اوپر ایکشنز لیے گئے، اور پھر چائنیز لیڈرشپ کا بھی ایسے ہی اس موقع پہ آنا، یہ ایک آپ کے خیال سے کیا میسج ہے کہ جو ہماری اور چین کی جو دوستی ہے، جو تعلقات ہیں، وہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ ان کو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یا جو ہڈلز کریٹ کرنے کی کوششیں، ان سے یہ رکنے والے نہیں ہیں؟ کیونکہ جو آپ اگر بعض پڑوسی ملکوں کا میڈیا دیکھیں تو پچھلے چند دنوں سے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھے، اور ایون جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے جو ٹویٹر ہینڈلرز ہیں وہ بہت زیادہ فوکس تھے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے بعد اب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہت بڑی ایک دراڑ پڑی ہے، اور بڑا اس کے اوپر وہ اپنا ایک نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ نے جو بات کی اس کے اندر بہت جان بھی ہے اور وہ کچھ حقائق کے قریب بھی ہے۔ دیکھیے اس وقت جو آپ پہ دہشت گردی کے جو واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں، یہ دہشت گردی کے واقعات نہیں ہیں، یہ آپ کو اصلی دہشت گردی کا سامنا ہے جو اسٹیٹ سپانسرڈ ہے، جس کے پیچھے ہندوستان، جس کے پیچھے باقی تمام ممالک جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات بہتر ہوں یا اقتصادی طور پر آپ آگے بڑھیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک کا جو فیز 2 ہے وہ آپریشنلائز ہو، کیونکہ اگر آپریشنلائز ہوتا ہے تو پاکستان کی اقتصادی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے ہر ملک کے لیے اس کے جو لوگ ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں، اور پبلکلی آپ نہیں چاہیں گے کہ جہاں آپ کسی ملک کے ساتھ بہتری چاہتے ہیں وہاں آپ کے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے میں نظر بھی آ رہی ہیں، اور ایسی صورتحال میں جو کچھ سامنے آئے گا اس میں یقینی طور کے اوپر پاکستان کی یہ اقتصادی طور پہ بھی بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میسج جائے گا وہ یہی ہے کہ دہشت گرد اپنی بزدلانہ کارروائیوں سے دونوں ملکوں کے درمیان کسی قسم کی دراڑ ڈالنے میں ناکام رہے ہیں۔ دونوں ملک پرعزم ہیں کہ اپنی ترقی کے لیے، اپنی عوام کے لیے جہاں تک جا سکے جائیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آخری بس 2 سوال آپ سے لوں گا۔ ایک سوال یہ کہ افغانستان کی ہم نے جیسے بات کی، اور افغانستان جو پاکستان کا بڑا رول ہے افغانستان کے اندر چیزوں کو بہتر کرنے میں، وہاں کے کو ان کے ڈیولپمنٹ میں، ان کے باقی جو ان کے ایشوز ہیں، ان کے بچوں کو تعلیم دینے میں، اسکالرشپس میں بہت سارا کنٹریبیوٹ کیا، ریفیوجیز کو اپنے ہاں ایک بڑے عرصے تک رکھا۔ لیکن آفٹر کرنٹ رجیم جب سے طالبان آئے تو چیزیں اس طرح نہیں ہے جو دعا ایگریمنٹ کے اندر کہیں گئی تھی۔ TTP کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ نور ولی مسعود کو ابھی بھی لگ بھگ $50,000 پر منتھ TTA پرووائڈ کر رہی ہے، افغان گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو کیا یہ فورم آپ کو لگتا ہے کہ اس فورم میں پاکستان کے یہ کنسرنز بھی ایڈریس ہو سکیں گے کہ TTA کو پابند کیا جائے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو یا BLA کو یا دیگر تمام کالعدم تنظیموں کو، داعش کو، جو وہاں بیٹھ کے پاکستان کی سلامتی پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، ہماری اکانومی بھی ان کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے، ہماری جو پاک چین دوستی ہے وہ بھی اس کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا پروگریس دیکھتی ہیں SCO کے اندر؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ SCO کے مختلف جو ہے فورمز ہیں، اس میں سے ایک فورم جو ہے دہشت گردی کے خلاف ہے جس کو ریٹس کہتے ہیں۔ یہ ریٹس کی میٹنگ تو نہیں ہے لیکن ایک سربراہی کانفرنس ہے۔ اس سربراہی کانفرنس سے کم از کم جو خطے کی ڈائریکشن ہے، جو خطے کا اصل رسوخ ہے، اس سب کے اوپر جو ہے ایک بڑا مثبت اثر پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر روس چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور اقتصادی طور کے اوپر آگے جاتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے افغانستان کا بھی ہے، کیونکہ اگر افغانستان اس تمام اقتصادی ترقی سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ تمام فریم ورک
سے باہر نکل جاتا ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنے گا. تو ان کے بھی سٹیکس ہیں کہ وہ اقتصادی تعاون کی اس تنظیم کے ساتھ اور جو ہمارے کنسرنز ہیں ان کو مثبت طریقے سے دیکھیں. اگر وہ مثبت طریقے سے نہیں دیکھتے تو یقینی طور کے اوپر اگر سیکیورٹی چیلنجز برقرار رہتے ہیں اور وہ ان تمام دہشت گرد تنظیموں کو روکنے میں ناکام رہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اقتصادی طور کے اوپر کوئی بھی اپنی اقتصادی انویسٹمنٹس ان کے ملک سے گزارنے کی کوشش نہیں کرے گا, یا اگر کچھ گزرے گا بھی صحیح تو بہت کم ہوگا. تو یہاں ایک بہت بڑا ایک جو ہے ایک اپرچونٹی ہے افغان حکومت کے لیے کہ وہ اس کو دیکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ اقتصادی ترقی یا چین, پاکستان اور روس کے درمیان قزاقستان کے ذریعے ہوگی, یا ترکمانستان کے ذریعے, یا تاجکستان کے ذریعے, یا اس کے اندر افغانستان بھی حصہ داری کرے گا. اور اگر افغانستان حصہ داری کرے گا تو کچھ چیزوں سے ان کو اجتناب کرنا ہوگا, بالخصوص اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے استعمال سے لیے. لیکن یہ اس فورم کی کیونکہ یہ ریٹس کی بنیادی کانفرنس نہیں ہے, ایک سربراہی کانفرنس ہے, یہاں یہ بات چیت ضرور اٹھے گی, لیکن جو اس کا فوکس ہے بنیادی طور پہ وہ تعاون پہ اور اقتصادی ترقی کے اوپر ہوگا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ انڈیا کی طرف سے بھی اس میں ہائی لیول ان کے بھی لیڈرشپ موجود ہے سی او میں, اور حال ہی میں مقبوضہ کشمیر میں ایک الیکشن ہوا جو کہ جس کو آپ نام نہاد الیکشن کہہ سکتے ہیں, ڈیلیمیٹیشن بھی ہوئیں, اس میں انہوں نے جموں کی سیٹیں بھی بڑھائیں, وادی کی سیٹوں کو ایک طرح سے ہندو ڈومینیشن کی کوشش بھی کی گئی اور اپنی مرضی کے نتائج لانے کی کوشش بھی کی گئی, گو کہ بی جے پی وہ رزلٹ نہیں لے سکی جو وہ چاہتے تھے. تو کیا پاکستان اور پھر ظاہر ہے یہ ریجنل ایک ایشوز کے اوپر جیسے کہ بات آپ نے بتائی کہ ہو رہی ہے, تو کیا یہ ٹھیک موقع ہوگا کہ جو کشمیر میں آرٹیکل 370 کی ریووکیشن ہے انڈیا کی طرف سے, یا جو پاکستان میں ٹیررزم کے پیچھے انڈین سپانسرشپ ہے, یا جو دوسرے کور ایشوز ہیں, ان کے اوپر بھی اس فورم کے ذریعے پاکستان دنیا سے مدد حاصل کر پائے گا؟ جو ممالک یہاں ہمارے پاس آئے ہوں گے ان کو کنونس کر پائیں گے کہ وہ اس کے اوپر بھی بات کریں؟ ہمیں ہر تنظیم کو اس کے مقصد کے مطابق دیکھنا ضروری ہے. یہ اقتصادی تعاون کی تنظیم ہے بنیادی طور کے اوپر, تو ظاہر ہے یہاں اقتصادی جو تعاون ہے اور علاقائی تعاون اس کو سب سے زیادہ جو ہے توجہ ملے گی. اس کی جو دوسرے اسٹرکچر ہے جیسے ٹیررزم کا یعنی کہ ریٹس کا جو اسٹرکچر ہے, ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچرز ہیں, اس کے اندر یہ بات چیت ضرور اٹھائی جا سکتی ہے. مسئلہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے جو خاص طور کے اوپر ہندوستان کی طرف سے دہشت گردی کا سامنا ہے, آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں, لیکن یہ اقوام متحدہ کا فورم نہیں ہے, تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اقتصادی جو تعاون ہے جو مشرق مطلب آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں سینٹرل ایشیا اور روس اور چین پاکستان کے درمیان ہے, اس کے اندر اگر ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح حصہ داری ڈالے یا اس کو فائدہ ہو زمینی طور کے اوپر, تو ظاہر ہے پھر ان کو جو ہے اقتصادی تعاون کی جو تنظیم ہے ایس سی او, ان کے اصولوں کے مطابق چلنا پڑے گا کہ یعنی کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کا سبب نہ بنے. اس وقت تو داخلی معاملات جو ہے, یہ پاسبلٹی ہے کہ ایس سی او کے بعد انڈیا کے ساتھ ہماری کچھ ٹریڈ ٹاک, اور کیونکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اس میں بیسیکلی کوآپریشن اور اکانومی پہ بات ہوگی, تو کیا اس سینس میں کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آپ انڈیا کے ساتھ؟ میرے خیال سے دیکھیں پاکستان کا جو معاملہ ہے ہندوستان کے ساتھ تو وہ تو بہت واضح ہے. جب تک وہ مسئلہ کشمیر پہ کوئی واضح حکمت عملی اختیار نہیں کرتے اور بالخصوص کشمیریوں کو جو انہوں نے حق کی زندگی سے لے لیا ہے 2019 کے بعد, اس کو ریورس نہیں کرتے ہیں, پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اقتصادی تعلق مشکل رہیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر وہ ایس سی او کے ساتھ تعاون چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ایس سی او سے تعاون کے لیے ان کو پاکستان سے گزرنا لازم ہے, اور ایسی صورتحال میں ان کو لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے. یہی وجہ ہے کہ اپنی تمام تر باتوں کے ہندوستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ ایس سی او کی اس سربراہی کانفرنس سے انحراف نہیں کر سکے. وہ پاکستان آئیں گے, وہ پاکستان اس لیے آئیں گے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ایک علاقائی ڈیولپمنٹ ہے جو خصوصاً پاکستان کی سرزمین سے اور اسلام آباد سے ہوگی, اور اگر اس میں وہ حصہ داری نہیں ڈالتے تو وہ ایس سی او کے مینڈیٹ سے اور اس کا جو فریم ورک ہے اس میں وہ کردار ادا نہیں کر سکیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ اس میں بھی وہ شمولیت اختیار کریں گے, اور باوجود اس کے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں, ان کی جو بھی داخلی بیانیے ہیں, ان تمام تر چیزوں کے باوجود وہ پاکستان کی اقتصادی انفرادیت
اور اقتصادی ترقی اور جو تعاون ہے ان تمام ممالک کے درمیان اس سے انحراف نہیں کر سکتے. یہ ایک زندہ حقیقت بھی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہندوستان کے لیے ایک باعث بوال بھی بنے گا اگر وہ پاکستان اور سینٹرل ایشیا اور چین اور ان تمام جو اقتصادی انیشیٹیوز ہیں یا علاقائی تعاون کی جتنی بھی اپرچونٹیز ہیں ان کے اندر حصہ داری نہیں ڈالتا. پھر ان کے پاس واحد راستہ ہے ہندوستان اور امریکہ جو بھی وہ اختیار کر رہے ہیں لیکن اس کے بھی مضمرات ہیں جو ہم سب جانتے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی اس میں بھی کیونکہ یو ایس کو بھی اندازہ ہے کہ اس ریجن میں پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے اور انڈیا کا کیا ہو سکتا ہے, تو کبھی بھی اتنا زیادہ ون سائیڈڈ شاید یو ایس بھی نہ جا پائے جو انڈیا ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. دیکھیں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اس وقت بہت زیادہ معاہدے موجود ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ان کے لیے ایک جو ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گا, لیکن ہر اول دستے کا جب کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی امریکن مفادات کے لیے, ان کے تحفظات کے لیے, تو پھر ہندوستان کو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنی پالیسی کو, خارجہ پالیسی کو کیسے بیلنس کریں گے. کیونکہ اگر وہ اتنی بڑی کھلی دشمنی لے لیتے ہیں تمام علاقائی ممالک کے ساتھ, اتنا ان تو کے لیے علاقائی آسان نہیں ممالک کے ہوگا. ساتھ اگر وہ اتنی دشمنی کر لیں گے تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا کہ بالخصوص جو شمالی ہندوستان ہے اور جو ویسٹرن ہندوستان ہے اس کی اقتصادی ترقی کو وہ کیسے آگے لے کے جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ممبئی سے چیزیں آتی ہیں یا دہلی سے آتی ہیں وہ اوپر تک پہنچ سکیں, اور اقتصادی جو ترقی ہے جو ساؤتھ ڈریون ہے یعنی کہ جنوب میں ہندوستان کی زیادہ ہے اور شمال میں نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ان کے لیے ضروری ہے ان کو کہ وہ سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار بھی رکھیں, اس کو آگے بھی لے کے جائیں, اور اگر نہیں لے کے جاتے ہیں تو پھر ظاہر اس کا نقصان بھی ہندوستان ہی اٹھائے گا. ایگزیکٹلی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہم نے ایس سی او سمٹ پہ تفصیلی کچھ امپورٹنٹ نکات جو کہ پاکستانیوں کو جاننا ضروری ہیں کہ ایس سی او پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, اس کا اکانومی پہ ہماری کیا امپیکٹ ہوگا, اس کا لا اینڈ آرڈر پہ کیا ہوگا, براڈر اسپیکٹرم میں ریجنل سیکیورٹی پہ اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے, وہ سارے سوالات ہم نے ڈاکٹر ماریہ سلطان سے پوچھے. اور امید ہے آپ کو ہمارا یہ شو پسند آیا ہوگا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے شو نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.